حضرات، جنات کے حوالے سے بہت سے لوگ پریشان رہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جنات ہیں کہ نہیں ہیں، کیسے پتہ لگائیں، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارے گھر میں جنات ہیں۔ تو بہت سے لوگ تو جنات نہیں بھی ہوتے ہیں تو وہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہمارے گھر جنات ہے، یا کسی نے بتا دیا انہیں کہ آپ کے گھر میں جنات کا اثر ہے، تو پھر وہ بہت زیادہ، اگر نہیں بھی جنات ہیں تو وہ تکلیف میں پڑ جاتے ہیں کہ ہمارے گھر واقعی جنات ہیں۔ تو جنات کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پتہ کیسے چلے گا کہ ہمارے گھر میں جنات ہیں۔ تو دیکھیے حضرات، جنات اصل میں زیادہ تر ان کی جو رہنے کی جگہ ہے وہ پہاڑ ہیں، پہاڑوں میں جنات زیادہ تر رہتے ہیں۔ حالانکہ اللہ نے انہیں وہ طاقت دی ہے، قوت دی ہے کہ وہ کہیں بھی آ جا سکتے ہیں، منتقل ہو سکتے ہیں، گھروں میں بھی ہو سکتے ہیں۔ جنات جیسے مساجد میں بھی ہوتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اللہ کی، لیکن وہ نیک ہوتے ہیں۔ مدرسوں میں بھی جنات، یہ بہت سی جگہ سے خبریں ملی ہوتے ہیں مدرسوں میں، اور جنات جو ہیں وہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ بہت دنوں تک تعلیم بھی حاصل کر کے چلے جاتے ہیں۔ بلکہ مجھے تو بتایا کئی لوگوں نے، میرے ساتھیوں نے جو میرے ساتھ پڑھتے تھے، پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ شاہ حضور تحسین میاں صاحب قبلہ بریلوی فاضل بریلی جو ہیں، حضرت تحسین میاں صاحب قبلہ کے حوالے سے بتایا کہ ان سے جنات بھی پڑھتے تھے، ان سے جنات بھی پڑھتے تھے حضور تحسین میاں قبلہ کی درسگاہ میں۔ یہ کئی میرے ساتھیوں نے مجھے بتایا، تو یہ مدرسوں میں بھی ہوتے ہیں۔ تو ایک میرے دوست ہیں مولانا ناصر بھوگ پوری، وہ بتاتے تھے کہ میں پڑھتے حضور تحسین میاں قبلہ سے ہم پڑھتے تھے، تو کئی مرتبہ بارہا ایسا دیکھا گیا کہ ہم نے اندازہ لگایا رات میں واللہ عالم کہ جنات کو حضرت پڑھاتے تھے۔ تو معاملات جو ہیں یہ انسان کی قابلیت کے اوپر ہے۔ کبھی کبھی بہت سے ایسے علماء گزرے ہیں کہ ان سے اکتساب فیض جو ہے کیا ہے جنات نے بھی، اور جنات نے بھی ان سے تعلیم حاصل کی ہے۔ تو مدرسوں میں بھی ہو جاتے ہیں، مسجدوں میں بھی، بہت سے گھروں میں بھی چلے جاتے ہیں یہ۔ تو یہ کیسے پتہ چلے کہ ہمارے گھر میں بھئی جن ہے یا کوئی ایسے بھی خلل ہے؟ تو دیکھیے، ویسے تو کوئی خاص ایسی نشانی کہ ایگزٹ بالکل پتہ چل جائے کہ جن اس کونے میں بیٹھا ہے، یہ مچان پہ، اس الماری میں، ایسے نہیں بتایا جا سکتا، چونکہ یہ وہ مخلوق ہے اللہ کی کہ جس کو دیکھ نہیں سکتے، یہ نظر نہیں آتی ہے۔ یہ اپنی شکل اگر کوئی بنا لے، کسی شکل میں آ جائے تو وہ ایک الگ بات ہے، انسانی شکل میں، کسی اور شکل میں، لیکن یہ ایسی شکل نہیں ہے کہ اس کا کوئی جسم آپ دیکھ سکیں کہ صاحب یہ ہماری دیکھیے اس الماری میں، اس مچان پر، اس جو ہے سکیس میں یہاں بیٹھا، ایسا نہیں دیکھا جا سکتا۔ ہاں، کچھ نشانیاں بتائی ہیں کہ اگر آپ کے گھر میں رات میں خاموشی کا عالم ہے، سب لوگ سو رہے ہیں، اور آپ کی چھت پر بہت دھب دھب جیسی آوازیں آ رہی ہیں، جیسے کوئی زور سے تڑ رہا ہے یا کوئی بھاگ رہا ہے، بھڑر بھڑر جیسی آوازیں آ رہی ہیں، آپ کے گھر میں کوئی اوپر چلنے والا نہیں ہے، خاموشی اور اچانک سے آوازیں آ رہی ہیں، تو یہ خلل جو ہے جنات کا ہو سکتا ہے، یہ جنات کی وجہ ہو سکتی ہے۔ یا مثال کے طور پر طبیعت کا معاملہ ہے کہ ابھی طبیعت ایسا ہے کہ ابھی اچانک سے طبیعتیں خراب ہو رہی ہیں، پھر ابھی طبیعت ایک کی ٹھیک نہیں، دوسرے کی خراب، دوسرے کی ٹھیک نہیں، تیسرے کی خراب، اس طریقے سے گھر میں چل رہا ہے، تو یہ شیطانی خلل، جناتی خلل بھی ہو سکتا ہے طبیعت خراب میں، کہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہی ہے، ڈاکٹر میں آپ نے ساری رپورٹیں کرانی ہیں، ساری رپورٹ نارمل آ رہی ہے، ڈاکٹر مرض کہہ رہے ہیں بھئی ہے ہی نہیں یہ مرض، اب یہ تکلیفیں پھر بھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں، پریشانیاں آئیں، تو یہ شیطانی خلل یا کوئی عصبی خلل یا جناتی خلل یہ ہو سکتا ہے۔ اس میں اچھے عاملین سے ملیں، اچھے علماء سے رابطہ کریں، جو باعمل علماء ہوں ان سے رابطہ کریں، اچھے عاملین سے رابطہ کریں، ان میں جو ہے ان کے بہت سے ان کے طریقے ہیں، کچھ ایسے وظیفے ہیں، کچھ قرآن کی ایسی آیتیں اور صورتیں ہیں، ان کے ذریعے سے الحمدللہ کتنا بھی خطرناک جنات ہوں، کتنے بھی خطرناک عصبی خلل ہو، کتنا بھی معاملہ آپ کا بگڑا ہوا ہو، الحمدللہ وہ ٹھیک کیا جا سکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، اللہ نے قرآن میں ہر چیز کی دوا رکھ دی ہے، اللہ نے قرآن میں ہر چیز کا بیان رکھ دیا ہے، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس خشکی اور تری میں
کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا ذکر ہم نے اس قرآن میں نہ کر دیا ہو، کھلم کھلا اللہ نے اس قرآن میں ذکر کر دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس طریقے سے اگر کوئی ہے تو الٹی سیدھی جگہ نہ بھاگیں۔ بہت سے ہمارے بھائی ایسے ہیں، اسلامی بھائی، باباؤں کے پاس چلے جاتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں کہ مندروں میں جادو ٹونا کرنے والوں کے پاس، سپلی علم والوں کے پاس، بھکسوں کے پاس جاتے ہیں اور اپنی جو ہے پریشانی کا مداوع تلاش کرتے ہیں اور اس کا جو ہے حل ڈھونڈتے ہیں۔ وہ حل وہاں نہیں ملے گا۔ دیکھیے، جو چیز شریعت کے خلاف ہے، جو شریعت کے آڑے آنے والی چیز ہے، اس میں نہ شفا ہے نہ بھلائی ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، نہ شفا ہے نہ بھلائی ہے۔ کتنوں کی شکایتیں ملتی ہیں، بتاتے ہیں کہ ہمارے مسلم بھائی باباؤں کے پاس جا رہے ہوتے ہیں اور وہ بابا اپنے مذہب کے حساب سے کیا ٹنٹنا منٹنا کر رہے ہوتے ہیں، اس میں ایمان جانے کا بھی خطرہ ہے جس طریقے سے کراتے ہیں۔ ایک بارے میں تو میرے پاس فون آیا کہ ایک عورت نے باضابطہ طور سے کسی مندر میں جا کر کے وہاں پوجا کی، چڑھاوا چڑھایا اور وہاں چکر لگائے۔ اس طریقے سے بابا نے بتایا کہ تیری یہ گھر کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ اس نے کیا اس طریقے سے اور باضابطہ طور سے وہ کر کے آئی، تو یہ تو ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے اگر بندہ اس طریقے سے کر لیا تو۔ یہ جو میں نے نشانیاں بتائیں، یہ نشانیاں ہیں، ان طریقے سے ہاں جنات ہو سکتے ہیں، مگر اللہ نے ان کا علاج بھی رکھا۔ بعمل علماء کے پاس جائیں، اچھے عاملین کے پاس جائیں، وہ اس کا حل قرآن کے ذریعے سے، حدیث کے ذریعے سے، وظائف کے ذریعے سے انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے اور آپ جو ہے اس سے فائدہ حاصل کریں گے۔ کتنے معاملات میں لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں۔ میں تو ایک بہت گناہ گار شخص ہوں، جو مجھ کو آتا ہے یا میرے اساتذہ سے مجھے ملا ہے، کچھ اچھے عاملین سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے جو مجھے اجازتیں دی ہیں، اور جو ہے جیسے پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ شاہ حضور میر طاہر میاں صاحب قبلہ بلگرام شریف، جو حضرت کا وصال ہو گیا، حضرت نے مجھے خلافت بھی دی، اور حضرت نے کچھ ایسے وظیفے ہیں اور کچھ ایسی اجازتیں ہیں جو حضرت نے مجھے دی، اور میں نے اندازہ لگایا کہ کچھ پریشان لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا، میں نے انہیں دیا تو الحمدللہ فائدے بھی ہوئے۔ تو وہ میرا اس میں کوئی کمال نہیں، وہ رب کا فضل ہے اور حضور طاہر ملت کی دعائیں اور ان کا فیضان ہے۔ انہوں نے مجھے اجازت دی اس چیز کی، اور اس چیز کے لیے مجھے جو ہے حکم دیا، تو وہ میں ان کی حکم سے، ان کی اجازت سے وہ اگر دے دیتا ہوں کسی کو تو الحمدللہ فائدہ بھی ہو جاتا۔ بہت سے لوگوں کو فائدے ہوئے، لیکن کسی صحیح بزرگ کی جانب سے ہو، وہ تمہیں عطا کیا ہوا ہو، اجازت ہو، ایسے نہیں کہ اٹھایا اور دے دیا، تو پھر اس میں برکتیں نہیں ہوتی، فائدے نہیں ہوتے۔